کہ لا تحبون، تم نہیں پسند کرتے الناصحین، نصیحت کرنے والوں. تمہارا مزاج بن گیا ہے تمہیں اگر نصیحت کی جائے تو تمہیں نصیحت کرنے والا ہی برا لگتا ہے کہ ہمیں کیوں نصیحت کر رہے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ لا تحبون النصیحہ کہ تم نصیحت کو پسند نہیں کرتے، بلکہ فرمایا کہ تم نصیحت کرنے والے کو ناپسند کرنا شروع کر دیتے. اور جب نصیحت کرنے والا تمہیں ناپسند ہو، اس کی نصیحت کیسے اثر کرے گی؟ تو جو حدود ہے اللہ رب العالمین کی، یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ تاکہ جس جرم پر وہ سزا دی جا رہی ہے اس کو دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کریں اور دوبارہ وہ جرم اس زمین میں نہ ہو. سوسائٹی میں سب سے پہلے وہ لوگ انبیاء پر ایمان لاتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں. کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کمزور لوگ جو ہیں وہ طاقتور لوگوں کے فالوور بن جاتے ہیں، ان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، ان کے متبعین بن جاتے ہیں، اور جیسے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ویسے یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر آخرت میں یہی لوگ ایک دوسرے کے اوپر ملامت کر رہے ہوں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہر کمزور آدمی فوراً مومن ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہوتا. یہ محض اللہ رب العالمین کی توفیق ہے. اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ہر دولت مند، ہر امیر آدمی جو ہے وہ متکبر بھی ہو اور وہ کفر بھی کر جائے، ایسا بھی نہیں ہوتا. لیکن اگر میجورٹی کی بات کی جائے اور پرسنٹیج کی بات کی جائے تو عموماً میجورٹی جو ہوتی ہے، جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں، وہ غریب لوگ ہوتے ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. سورۃ الاعراف کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں. آیت 72 تک تفسیر مکمل ہو چکی ہے. 73 سے انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، وَإِلَى ثَمُودَ، اور ثمود کی طرف، اخاہم ان کے بھائی، صالحً صالح علیہ السلام. اس جملے کا ترجمہ یہی ہوگا، ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح. اس کا مکمل معنی یہ ہوگا کہ ہم نے بھیجا ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام. تو یہ جو بھیجنے کا معنی ہے، ارسلنا، یہ ہم نے پڑھا ہے. جو آیت ہم نے نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھی، آیت نمبر 59، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ. تو لقد ارسلنا کا معنی ہے ہم نے بھیجا. تو وہ یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا لقد ارسلنا، کیونکہ معنی واضح ہے. اور عربی میں یہ کامن بات ہے کہ کوئی اس میں ایسی کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ ورب کو، فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے اگر جملے میں معنی واضح ہو. تو جیسے کسی سے اگر پوچھا جائے کہ کیا آپ نے کھانا کھا لیا، تو وہ کہے کہ نعم، اس کا نعم کہہ دینا ہی کافی ہے. پورا جملہ نہیں کہتا کہ جی ہاں میں نے کھانا کھا لیا، نعم اکلت. تو جب معنی واضح ہو تو فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے. تو یہاں بھی اللہ رب العالمین نے ورب کو، فعل کو ذکر نہیں کیا. تو ترجمہ یہ ہے کہ ثمود کی طرف ان کے بھائی کو بھیجا جن کا نام تھا صالح علیہ السلام. قال، صالح علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود، غیرہ، اس اللہ کے علاوہ، قد جاءتکم، تحقیق آ گئی ہے تمہارے پاس، بینۃ، ایک واضح نشانی، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے. وہ نشانی کیا ہے؟ ما ھذہ ناقۃ اللہ، یہ ہے اللہ کی اونٹنی، لکم آیہ، لکم تمہارے لیے، آیتن یہ نشانی ہے، فذروھا، تو تم اس اونٹنی کو چھوڑ دو،
تاکل یہ کھائے گی فی ارض اللہ اللہ کی زمین میں، ولا تمسوہا اور تم نہ چھونا اس کو، بسوء کسی برے ارادے سے، فیاخذکم تو پکڑ لے گا تمہیں، عذاب عذاب علیم دردناک۔ عذاب کا جو لفظ ہے یہ عذب سے نکلا ہے، عین ذال با، اور اس کا ویسے اگر آپ عربی لغت میں اس کا معنی دیکھیں گے تو اس کا معنی ہے کسی چیز کو روکنا، منع کرنا۔ تو عذاب کو عذاب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ایک تو اس کے ڈر سے انسان ایک برے عمل سے رک جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں سزا دینا کسی کو، تو سزا کا ایک کانسیپٹ کیا ہے، ایک تصور کیا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اس جرم سے باز آ جاتا ہے۔ ایسے ہی حدود کہا جاتا ہے، حد قائم کرنا۔ تو حد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حد کا معنی بھی ہے منع کرنا کسی چیز کو۔ تو جو حدود ہے اللہ رب العالمین کی، یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ تاکہ جس جرم پر وہ سزا دی جا رہی ہے اس کو دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کریں اور دوبارہ وہ جرم اس زمین میں نہ ہو۔ تو حد کا معنی بھی سزا نہیں ہے، حد کا معنی بھی کسی چیز کو روکنا اور منع کرنا ہے، اور عذاب کا معنی بھی یہی ہے، کسی چیز کو روکنا۔ لیکن پھر یہ سزا کے معنی میں استعمال ہونے لگا، جیسے یہاں پر ہے عذاب عذاب کا معنی سزا، علیم بڑی دردناک، جو انتہائی تکلیف دینے والی ہوگی۔ اور علیم علم سے ہے، علم کہتے ہیں تکلیف کو، اور جب اللہ رب العالمین کسی عذاب کو علیم کہے تو عذاب تو ہر ایک تکلیف دیتا ہے، کوئی بھی عذاب ہو تو اسے تکلیف ہوتی ہے، تو اس عذاب کو خاص علیم کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس میں علماء نے یہ بات ذکر کی ہے کہ علیم کا معنی کہ جس کی تکلیف انسان کے دل تک پہنچے، یعنی اس کے جسم تک نہ ہو بلکہ اس کے دل تک اس تکلیف کو وہ محسوس کرے، تو وہ علیم۔ اب یہ بات اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی ہے قوم سمود کے بارے میں، اور قوم سمود جو ہے یہ وہ قوم ہے جو قوم عاد کے بعد اس دنیا میں آباد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی ترقی دی اور بڑے انہوں نے بستیاں آباد کی۔ ان کی لوکیشن کیا تھی، ان کی جگہ کون سی تھی؟ جو آج ہمیں سعودی عرب میں ایک علاقہ ہے مدائن صالح کے نام سے، مدائن صالح، مدائن جمع ہے مدینۃ کی، اور مدینہ کہتے ہیں شہر کو، تو مدائن کا معنی بہت سے شہر، اور صالح کا مطلب صالح علیہ السلام، تو مدائن صالح کا معنی ہے وہ شہر جو صالح علیہ السلام کے تھے، یعنی ان کی قوم کے تھے۔ تو قوم سمود کے بہت سے علاقے تھے۔ یہ سعودی عرب کا جو علاقہ ہے، جو تبوک کا ایک بارڈر آتا ہے، تو یہ سعودی عرب کے بارڈر کی طرف ہے، جو بارڈر آ کے اردن کی طرف ملتا ہے جا کر، اس بارڈر سے پہلے یہ مدائن صالح کا علاقہ آتا، اور انہوں نے بڑی اس جگہ کو آباد کیا ہوا تھا، اور وہ پہاڑوں میں گھر بنائے ہوئے تھے انہوں نے، اور بڑے بڑے ریت کے ٹیلوں میں انہوں نے گھر بنائے ہوئے تھے، اور ایسی ان کی تعمیرات تھی، کنسٹرکشن میں ایسے یہ عروج پر تھے کہ جو تعمیر کر گئے، یہ تقریباً 2000 2500 یا 3000 سال پہلے غالباً ان کی تعمیرات ہیں، وہ آج تک قائم ہیں، اور جس پرپس سے بنایا تھا انہوں نے وہ پرپس آج بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ انہوں نے جو کنویں بنائے اور جو گھر بنائے، جو کمرے بنائے، وہ حالانکہ وہ پہاڑ بڑے سخت ہیں، لیکن اس قوم میں اس کو تراشا اور اپنے گھر کی طرح بنایا۔ اس قوم کی طرف اللہ رب العالمین نے صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس قوم میں بہت سی برائیاں تھیں، سب سے بڑی برائی جو تھی وہ شرک کی تھی، شرک کرتے تھے یہ لوگ، مشرک تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو جب صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا تو انہوں نے صالح علیہ السلام سے ایک معجزے کا مطالبہ کیا کہ آپ کو معجزہ دکھائے ہم، جسے ہر قوم اپنے نبی سے معجزہ مانگتی ہے، نبی مانگا۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ کیا معجزہ چاہیے؟ تو انہوں نے ایک اونٹنی کا مطالبہ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک اونٹنی ہمارے سامنے آئے، اور وہ اونٹنی جو ہے وہ ہمارے سامنے آ کے، وہ اونٹنی حاملہ ہو اور ہمارے سامنے آ کر وہ بچے کو جنے۔ تو یہ انہوں نے مطالبہ کیا، اور اللہ رب العالمین سے صالح علیہ السلام نے دعا کی، تو وہ اونٹنی برآمد ہوئی اور اس نے آ کر بچہ جنا۔
اب بعض روایات میں بعض مفسرین نے یہ بات ذکر کی ہے کہ ایک پہاڑ پھٹا جس میں سے یہ اونٹنی برآمد ہوئی. پہاڑ پھٹنے کے اور اس اونٹنی کے پہاڑ میں سے نکلنے کے جو روایات پیش کی جاتی ہیں اس کی کوئی اوتھینٹک کوئی روایت موجود نہیں ہے. کسی صحیح حدیث کے اندر بھی یہ بات موجود نہیں ہے کہ قوم سمود نے یہ مطالبہ کیا ہو یا صالح علیہ السلام نے یہ دعا کی ہو یا واقعتاً کوئی اونٹنی پہاڑ پھٹنے سے برآمد ہوئی اور اس نے آ کر یہ جو ہے وہ معجزہ پورا کیا ہو. ایسا کسی روایت میں نہیں. ہاں ایک اونٹنی کا مطالبہ کیا انہوں نے اور وہ اونٹنی بڑی جسامت کی تھی, بڑی قداور تھی اور اس کو اللہ کی اونٹنی قرار دیا گیا. اللہ کی اونٹنی ایک شرف کے طور پہ یعنی ایک فضیلت کے طور پہ, جیسے ہم کہتے ہیں بیت اللہ, اللہ کا گھر. تو بیت اللہ کا معنی نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا گھر اس طرح ہے جس طرح ہمارا گھر ہوتا ہے کہ جیسے ہم جا کے رہتے ہیں. تو وہ ایک شرف ہے کہ وہ گھر اللہ کی طرف اس کی نسبت. ایسے ہی اس اونٹنی کی نسبت بھی اللہ رب العالمین کی طرف کی ہوئی. اب جب یہ اونٹنی آ گئی تو حکم یہ دے دیا گیا کہ جی یہ اب زمین میں رہے گی, تمہارے ساتھ رہے گی اور اس نے جو ہے وہ کھانا بھی ہے, اس نے پینا بھی ہے اور تم میں اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانی. اور کھانے اور پینے کے وجہ سے ایک آزمائش ہو گئی. آزمائش یہ تھی کہ جی ایک دن آپ پانی پیو گے اور ایک دن یہ اونٹنی پانی پی. اب یہ بڑی آزمائش تھی کیونکہ تو قوم سمود کا ایریا ہے, جو علاقہ تھا ان کا, اس میں پانی کی بڑی قلت تھی. اب بعض علماء نے یہ ذکر کیا کہ جو سمود کا لفظ ہے یہ سمدن سے ہے, فا میم بال, اور یہ کہتے ہیں خشکی کو کہتے ہیں, یعنی ایسی جگہ جہاں پانی کم ہو. تو اسمت جو سرما ہم اسمت کہتے ہیں تو وہ بھی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ سرما لگانے سے آنکھوں کے اندر جو اضافی پانی ہوتا ہے اس کو یہ خشک کر کے آنکھ کو بہتر کرتا ہے. تو سمود کا معنی ہے خشکی. یہ ایسی علاقے میں تھی یہ قوم کہ وہاں پانی ویسے ہی کم تھا. اب پانی جب یہ اب ایک مزید ان کے لیے آزمائش ہو گئی کہ جی خود بھی پانی نہیں پینا ہے, اونٹوں اور اپنے جانوروں کو بھی پانی نہیں پلانا ہے, ایک دن پورا اپنے جو ہے وہ فاقہ کرنا ہے, پانی کا صبر کرنا ہے. وہ اونٹنی سارا پانی پی جائے گی اور پانی آتا تھا کنویں سے, وہ سارا پانی پی جاتی, کنواں خشک ہو جاتا. پھر اگلے دن کا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کنواں بھرے. اب وہ اگلے دن اونٹنی کو نہیں پلایا جاتا تھا, اگلے دن قوم پیتی تھی, پھر اگلے دن اونٹنی کی باری. اب ایک معجزہ طلب تو کر لیا انہوں نے, معجزہ پورا بھی کر دیا گیا, لیکن وہ معجزہ ان کے لیے وبال بن گیا. پانی کی ویسے کمی ہے, اوپر سے ساری اونٹنی پانی پی جاتی. اب یہ ان کے لیے آزمائش تھی. پھر آگے مزید اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا, صالح علیہ السلام کا کلام کنٹینیو ہے, فرمایا وذکروا, اور تم یاد کرو, اذ جعلکم, جب اللہ نے تم یہ بنایا, خلفاء, بعد میں آنے والے, من بعد عاد, قوم عاد کے بعد. اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم عاد کے بعد تمہیں آباد کیا, بسایا اللہ نے. وبوأکم, اور تمہیں آباد کیا, فی الارض, زمین میں, تتخذون, تم بناتے ہو, من سہولہا, اس کی نرم مٹی سے, قصوراً, محلات. یہ جو نرم مٹی ہے, جو میدانی علاقے ہیں, وہاں تم محلات تعمیر کرتے ہو. وتنحتون, اور تم تراشتے ہو, الجبال, پہاڑوں کو, بیوتن, گھروں کی مانند. یعنی تمہارے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے, اللہ نے تمہیں اتنی صلاحیت دی ہے کہ اگر تم میدانی علاقے میں ہوتے ہو تو تم بڑے بڑے گھر, قصور کہتے ہیں بہت بڑے گھر کو, تو محل, ایک پورا محل ہوتا ہے, تو تم بڑے بڑے محلات تعمیر کرتے ہو. اور جب تم پہاڑوں میں ہوتے ہو جہاں تم محل نہیں بنا سکتے تو تم پورے پہاڑوں کے گھر بنا لیتے ہو. یہ اللہ رب العالمین نے تمہیں نعمت دی ہے. فذکروا, تو تم یاد کرو, آلاء اللہ, اللہ کی نعمتوں کو. یہ آلاء علم کی جمع, یہ بات پہلے بھی ذکر ہوئی, اور علم کہتے ہیں نعمت کو. تو آلاء اللہ, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو, جیسا کہ سورہ الرحمن میں کئی آیات میں اللہ تعالیٰ ذکر کیا, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آلاء کا معنی نعمت. تو فرمایا کہ تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو. وَلَا تَعْثَوْا, اور تم نہ پھرتے رہنا, فی الارض, زمین میں, مفسدین, فساد کرتے ہوئے. یہ جو تعثو کے الفاظ ہیں نا, عین, سال, فا اور واو, تعثو, اس کا معنی وسیع ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دنگا اور فساد کرتا ہوا گھوم رہا ہو. جیسے نہیں ایک کوئی کسی سوسائٹی میں, کسی معاشرے میں کوئی بدماش ہو اور وہ جہاں سے گزرتا ہے بس جاتے ہوئے فساد ہی کر رہا ہو. تمہاری یہ کیفیت نہ ہو کہ تم جہاں سے گزر رہے ہو فساد کر رہے ہو, لوگوں کو برائیوں پر آمادہ کر رہے ہو اور لوگوں کو جو ہے وہ
شرک کی طرف اور گناہوں کی طرف بلا رہے ہو۔ اب یہ ایک مکالمہ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا صالح علیہ السلام۔ قال الملأ، قال کہا الملأ سرداروں نے، الذین ان لوگوں نے، استکبروا جنہوں نے تکبر کیا، من قومہ صالح علیہ السلام کے قوم میں سے، للذین ان لوگوں سے کہا انہوں نے، استضعفوا جو کمزور مانے گئے تھے، یعنی جو سردار تھے، جو بڑے عہدے والے چودھری تھے اور ان کے جو ہے وہ مالدار لوگ تھے، انہوں نے ان لوگوں سے جو ان کی سوسائٹی کے کمزور لوگ تھے ان سے کہا، اور کمزور بھی کون؟ لمن آمن، وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، منہم ان میں سے، تو جو کمزور لوگ تھے وہ صالح علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، اور جو متکبرین تھے، جو ایلیٹ کلاس جس کو ہم کہہ لیں آپ، یا وہ مالدار تھے، سردار تھے اپنی قوم کے، تو وہ تکبر میں تھے، وہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ اب انہوں نے ایک گفتگو کی ان کمزور لوگوں سے، سوسائٹی کے جو کمزور لوگ تھے ان سے بات چیت ہو رہی ہے۔ اور آگے دیکھیں گے یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے تقریباً ہر قوم کے بارے میں ذکر فرمائے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا معاملہ آیا، وہاں پر بھی یہی کہا کہ سرداروں نے یہ بات کہی، اور عاد، قوم عاد کا ذکر آیا تو وہاں پر بھی یہ بات ہوئی کہ سرداروں نے یہ بات کہی، اور یہاں پر بھی اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ سرداروں نے یہ بات کی، اور آگے بھی آپ پڑھیں گے کہ سردار ہی بات کر رہے ہوں گے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قوموں کے اندر جو بڑے منصب پہ لوگ ہوتے ہیں یا بڑی پوزیشنز پر ہوتے ہیں یا دولت مند ہوتے ہیں، ان میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لے کر آتے ہیں، اور جو معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے، جو غریب طبقہ ہوتا ہے، کمزور لوگ ہوتے ہیں، وہ جلدی ایمان لے آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ علماء نے یہ ذکر کی ہے کہ جو دولت مند لوگ ہوتے ہیں، چونکہ وہ دنیا میں کی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، تو دنیا کی جو عیش و عشرت ہے اور دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ ان کو اللہ پر ایمان لانے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ کیونکہ ایک انسان جو ہے وہ جب آسانیوں میں ہونا اور بالکل مطلب ریلیکس ہو، بالکل، اور کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، تو اس کا پھر ایمان لانے کا دل نہیں کرتا، اس کو پھر یہ اللہ اور یہ آخرت، قبر کی باتیں پسند نہیں آتی۔ لیکن جو غریب آدمی ہے، جو تنگ دست ہوتا ہے، جو فقر فاقہ میں وقت کا کھا لیا ہے، وقت کا چھوڑ دیا، نہیں ملا، محنت مزدوری کر کے گزارا کر رہا ہے، وہ ویسے ہی اس دنیا کی نعمتوں میں نہیں ہوتا۔ اس کو جب ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے، ایمان کی بات بتائی جاتی ہے، تو وہ بڑی جلدی اس کو قبول کر لیتا ہے۔ تو ایک چیز دنیا کا نہ ہونا بھی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں گے کمزور لوگ ہیں اور وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر آئے، اور جو طاقتور ہیں وہ اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لے کر آئے، تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ اور عموماً جو ہے وہ اقوام جو ہے ان کے اندر یہی مسائل رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اتعلمون، کیا تم یقین رکھتے ہو، ان صالحا، ویسے تعلمون کا معنی ہے کیا تم جانتے ہو، کیا تم علم رکھتے ہو، لیکن یہاں معنی کریں گے کیا تمہیں یقین ہے، کیا تمہارا ایمان ہے کہ ان صالحا، کہ بے شک صالح علیہ السلام، مرسلون، ان کو بھیجا گیا ہے، من ربی، اس کے رب کی جانب سے، یعنی کیا تم صالح علیہ السلام کو رسول مانتے ہو؟ یہ ان کا سوال ہے۔ قالوا، تو ان کمزور لوگوں نے کہا، انا، بے شک ہم سب، بما ارسل بھی، جو بنا کر بھیجا گیا ہے ان کو، جو رسول بنا کر ان کو بھیجا گیا ہے، مؤمنون، ہم اس پر ایمان لائے چکے ہیں، ہم تو مومن ہیں، ہم تو صالح علیہ السلام کو پر ایمان لائے چکے ہیں، ہم تو ان کی دعوت کو قبول کر چکے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم ان کی دعوت کو قبول کر لیں، تو ہم تو مومن ہیں۔ قال، کہا، الذین، ان لوگوں نے، استکبروا، جنہوں نے تکبر کیا، انا، بے شک ہم لوگ، بالذی، اس چیز کے متعلق، آمنتم بھی، جس پر تم ایمان لائے ہو، کافرون، اس کا انکار کرتے ہیں، ہم تو کافر ہیں، ہم انکار کرتے ہیں، ہم اس چیز کو نہیں مانتے، یہ تمہاری جو باتیں ہیں آخرت کی اور توحید کی اور اللہ اور رسول کی، یہ باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ ہمارے پلے نہیں پڑتی ہیں، نہ ہمیں اس کا کوئی نقصان ہے، ہم اس پر ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ ایک مکالمہ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا قوموں کا جو متکبر لوگ تھے اور جو کمزور لوگ تھے۔
ایک اور مکالمہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقریباً 3 سے 4 مقامات پر ذکر فرمایا، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اسی سورۃ الاعراف کے اندر بھی، کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کمزور لوگ جو ہیں وہ طاقتور لوگوں کے فالوور بن جاتے ہیں، ان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، ان کے متبعین بن جاتے ہیں، اور جیسے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ویسے یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر آخرت میں یہی لوگ ایک دوسرے کے اوپر ملامت کر رہے ہوں گے، لعنتیں کر رہے ہوں گے کہ تمہاری وجہ سے میں گمراہ ہوا، تم نہ ہوتے تو میں جو ہے وہ ایمان لا چکا ہوتا، تو یہ گفتگو بھی ہوتی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہر کمزور آدمی فوراً مومن ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہوتا، یہ محض اللہ رب العالمین کی توفیق ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ہر دولت مند، ہر امیر آدمی جو ہے وہ متکبر بھی ہو اور وہ کفر بھی کر جائے، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر میجورٹی کی بات کی جائے اور پرسنٹیج کی بات کی جائے تو عموماً میجورٹی جو ہوتی ہے، جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں، وہ غریب لوگ ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا، اس کے سامنے جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، جب اس نے یہ سوال کیا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہارے معاشرے میں، تمہاری سوسائٹی میں جو رسول آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر لوگ جو ایمان لانے والے ہیں، ان کا سوسائٹی میں سٹیٹس کیا ہے، وہ کس سٹیٹس کے لوگ؟ تو کہنے لگا کہ جی ہمارے یہاں تو وہ لوگ ایمان لائے جو بڑے کمزور لوگ ہیں، مزدور، محنت مزدوری کرنے والے، جیسے ہمارے یہاں کوئی موچی ہو، کوئی نائی ہو، کوئی مزدوری کرنے والا، کوئی روڈ کھودنے والا، اس طرح کے جو اس سے طبقات سے تعلق رکھنے والا، اس سے بڑی حقارت سے یہ بات کی۔ اس کے لیے یہ تھا کہ جب میں یہ بات کروں گا تو ہرقل کہے گا پھر تو فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو ہرقل جو تھا وہ پڑھا لکھا آدمی تھا، تاریخ جانتا تھا، ہسٹری سے پڑھی بھی تھی انبیاء کی۔ اس نے کہا اللہ کی قسم جتنے بھی انبیاء آئے ہیں نا اس دنیا میں، سوسائٹی میں سب سے پہلے وہ لوگ انبیاء پر ایمان لاتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں۔ اگر تمہاری اس دعوت کے اوپر کمزور لوگ ایمان لائے ہیں نا اس نبی کی دعوت پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دعوت پر حق ہے، کیونکہ جو دولت مند ہوتا ہے وہ ایسی دعوت کی طرف نہیں کھینچا چلا جاتا جس میں آخرت کی بات ہو، جس میں دنیا چھوڑنے کی بات ہو، جس میں اپنا نقصان کر لینے کی بات ہو، جس میں اللہ کی مان کر اپنی چھوڑنے کی بات ہو۔ یہ اس طرف امیر آدمی نہیں جاتا، غریب آدمی اس طرف جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہوتی ہے۔ اب یہ بات مکالمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، پھر آگے ہوا کیا؟ فَفَعَقَرُوا، انہوں نے ذبح کر دیا، الناقۃ، اس اونٹنی کو، وَعَتَوْا، اور انہوں نے زیادتی کی، نافرمانی کی، عن امر ربہم، اپنے رب کے حکم سے، وقالوا، اور انہوں نے کہا، یا صالح، اے صالح، ائتنا، تو لے آ ہمارے پاس، بما تعدنا، جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا تھا، ان کنت، اگر تو ہے، من المرسلین، رسولوں میں سے۔ جرت دیکھیے، صالح علیہ السلام نے کہا ہے اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے مطالبے پر آئی، خود سے نہیں آئی، تم نے معجزہ مانگا، یہ آ گئی، اب تم جو ہے اس کو نقصان نہیں پہنچانا تم نے۔ اب وہ لوگ کافر تھے، آزمائش برداشت نہیں ہو رہی، اور کافر کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ اس کی دنیا کا نقصان ہو رہا ہے، اب اس کے جانور جو ہے وہ پانی نہیں پی رہے، ایک دن اس کو دودھ نہیں مل رہا، بچوں کو پریشانی ہو رہی ہے، قوم کو پریشانی ہو رہی ہے، ان کو یہ چیز برداشت نہیں ہے۔ ان میں اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر یہ ذکر فرمایا کہ تسعۃ رہط یفسدون فی الارض ولا یصلحون، 9 افراد کا ایک گروہ تھا قوم سمود کے اندر جو بڑے بدماش تھے۔ تسعۃ رہط، رات بدماش، یعنی 9 افراد تھے جو بڑے بدماش قسم کے تھے۔ انہوں نے ساز باز کی اپنی قوم کے ساتھ کہ دیکھو نقصان تو ہم سب کا ہی ہو رہا ہے، اگر تم ہمارے پیچھے کھڑے ہوتے ہو، تم اسٹینڈ لیتے ہو، تو ہم ابھی جا کر 2 کام کرتے ہیں۔ ایک کام تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس اونٹنی کو جا کے ذبح کر دیں گے، اور دوسرا کام ہم یہ کریں گے کہ ہم صالح علیہ السلام کو، معاذ اللہ، ہم ان کو شہید کر دیں گے۔ یہ دونوں کام ہم کرتے ہیں، تم نے ہمارے پیچھے کھڑے ہونا ہے، کیونکہ صالح علیہ السلام کا جو قبیلہ ہے وہ بڑا مضبوط قبیلہ ہے اور ہم اکیلے اس سے نہیں لڑ سکتے۔ تو قوم سمود نے کہا ٹھیک ہے، اس لیے سب کے سب مجرم تھے اس کے اندر۔ ان 9 افراد نے جا کر اس اونٹنی کو تو ذبح کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس اونٹنی کو ذبح کیا گیا تو اس کے بچے نے چیخ ماری اور وہ پہاڑوں میں گم ہو گیا۔ تو مطلب بچہ جو تھا اس کا وہ چلا گیا، اونٹنی کو انہوں نے ذبح کر دیا۔ اور صالح علیہ السلام کے بعد جب وہ پہنچے تو اللہ رب العالمین نے صالح علیہ السلام کو پہلے سے خبر دے دی تھی، تو وہ محفوظ رہے اور ان کو نقصان نہیں پہنچا۔ اگلے دن جب صبح ہوئی تو صالح علیہ السلام سے انہوں نے کہا، بدماش بن گئے تھے، کہا کہ بھائی ہم نے تو کر دیا جو کرنا تھا، جو لانا ہے لے آؤ، عذاب جو لانا ہے۔ ہوا کیا
فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَخَذَتْهُمْ پکڑ لیا ان کو الرجفۃ کپکپی نے، رجفہ کرنے کانپنے، یہ زمین کا کانپنا، اور زمین کے کانپنے کا معنی یعنی زلزلہ، ایک شدید ایک زلزلہ آیا. فَأَصْبَحُوا تو وہ ہو گئے فی دارہم اپنے گھروں میں، اپنے علاقے میں، جاثمین اوندھے منہ پڑے ہوئے. جاسم کہتے ہیں جو اوندھے منہ پڑا ہوا ہو، جس کا منہ زمین کی طرف ہو، اوندھے منہ اپنے گھروں کے اندر پوری کی پوری قوم جو ہے وہ گری پڑی تھی. کیا بزرگ، کیا نوجوان، کیا مرد اور کیا عورت اور کیا بچے، سب کے سب اللہ رب العالمین نے ان کے ختم کر دیا، اس قوم کو فنا کر دیا ایک لمحے کے اندر. یہ عذاب اللہ رب العالمین نے ان پر بھیجا تھا. اور ایک آیت میں اللہ رب العالمین فرمایا کہ اخذتہم الصیحہ، کہ ان پر چیخ کا عذاب آیا تھا. صیحہ کہتے ہیں بہت بلند زوردار آواز. تو دونوں میں علماء نے یہ جمع کیا ہے ان آیات کو، اور تطبیق یہ دی ہے ان دونوں کو جمع کر کے کہ صیحہ اور رجفہ کا یہ ہے کہ پہلے چیخ کی آواز ہے، یعنی کوئی دھماکہ ہوا، جیسے کوئی آتش فشاں ہو، اس کا دھماکہ ہو، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ان سے ان کے دل پھٹ گئے، اور پھر اللہ رب العالمین نے زلزلہ بھیجا، تو جو باقی ماندہ بچے ہوئے تھے وہ بھی مر گئے اس زلزلے میں، ان کے اوپر ان کے محلات جو ہیں وہ گر گئے. تو یہ ان پر اللہ رب العالمین نے عذاب بھیجا. فتولی عنہم، فتولی تو صالح علیہ السلام مڑے عنہم ان سے، وقالا اور انہوں نے کہا یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم تحقیق میں نے پہنچایا تھا تمہیں، رسالت ربی اپنے رب کے پیغام کو، میں نے اپنی ذمہ داری، میرا جو مشن تھا کہ میں نے تم تک اس پیغام کو پہنچانا تھا، میں نے پہنچا دیا. ونصحت لکم، اور میں نے تمہیں بڑی نصیحت کی تھی، میں نے چاہا تھا کہ تم اس عذاب سے محفوظ رہو، تم ہمیشہ کی کامیابی پالو، بڑی میں نے محنت کی اس کے اوپر. لیکن ولیکن اور لیکن لا تحبون، مسئلہ یہ ہے کہ لا تحبون تم نہیں پسند کرتے الناصحین نصیحت کرنے والوں کو. تمہارا مزاج بن گیا ہے، تمہیں اگر نصیحت کی جائے تو تمہیں نصیحت کرنے والا ہی برا لگتا ہے کہ ہمیں کیوں نصیحت کر رہا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ لا تحبون النصیحہ، کہ تم نصیحت کو پسند نہیں کرتے، بلکہ فرمایا کہ تم نصیحت کرنے والے کو ناپسند کرنا شروع کر دیتے. اب جب نصیحت کرنے والا تمہیں ناپسند ہو، اس کی نصیحت کیسے اثر کرے گی؟ تو یہ قوم کا مزاج ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ جی جو نصیحت کر رہا ہے وہ برا لگ رہا ہے، یہ کیوں نصیحت کر رہا ہے. اور یہ مزاج ہماری قوم کا بھی ڈیولپ کر دیا گیا، بنا دیا گیا، بلکہ بنایا جا رہا ہے. جتنے بھی ناصحین ہیں، ناصحین کون ہو سکتے ہیں؟ جو صحیح نصیحت کرنے والے کون ہیں؟ علماء ہیں. علماء نصیحت کر سکتے ہیں، نہ آپ کے سیاستدان کر سکتے ہیں، نہ ججز کر سکتے ہیں، نہ بیوروکریسی کر سکتی ہے، نہ آپ کی فوج کر سکتی ہے. کون ہے وہ شخص سوسائٹی کی وہ کون سا طبقہ ہے جو قوم کو نصیحت کر سکتا ہے؟ وہ طبقہ ہے جن کے پاس کوئی علم موجود ہو، اور وہ ہے علماء کا طبقہ. اور ہمارے ہاں اب باقاعدہ یہ ایک مشن ہے اور یہ ایک مہم ہے، ایک کمپین ہے جو علماء کے خلاف چلائی جا رہی ہے، خصوصاً نوجوانوں کے ذہنوں میں، مولوی کہہ کے اور ان کے خلاف ایک باتیں کر کے کہ جی علماء تو ہے ہی علماء سو، سارے کے سارے بدترین علماء ہیں اور ان کی کسی کی بات نہیں سننی چاہیے. تو نوجوانوں کے ذہن کیا بن چکے ہیں اب کہ اگر ایک شخص جو سفید داڑھی میں ہو اور سر پہ پگڑی پہنی ہوئی ہو اور وہ ایک مولوی کے روپ میں نظر آئے تو وہ منافق ہے، وہ بدترین شخص ہے سوسائٹی کا، تو وہ اس کی بات نہیں سنیں گے، بلکہ اس کو پروموٹ کریں گے، اس شخص کو جو علماء کو برا بھلا کہہ رہا ہے. علماء کو برا بھلا کہنے والے شخص آج سوسائٹی کی پاپولر سیلیبریٹی بن جاتی ہے اور لوگ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اب جب ناصحین کو ہی ہم نے ناپسند کرنا شروع کر دیا تو پھر نصیحت کیسے حاصل کریں گے؟ تو یہ بات ہمیں ایک اصول کے طور پہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو علماء ہیں، اللہ رب العالمین نے پورے قرآن مجید میں علماء کی فضیلت کو بیان فرمایا. ہمیشہ کبھی بھی علماء کی مذمت نہیں فرمائی پورے قرآن مجید کو، شروع سے آخر تک دیکھ لیجیے، سوائے ایک آدھ موقع کے. ایک آدھ آیت ہے اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ایک شخص کو علم دیا، اس نے اس علم کے بجائے دنیا کو اس پر ترجیح دی، تو اللہ رب العالمین نے اس علم کو اس سے چھین لیا اور اس کو جو ہے وہ ایک بڑی بری مثال اللہ رب العالمین نے دی کہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، کہ وہ ایک یعنی کتے کی مانند ہو گیا، کہ وہ ایک
اگر آپ اس کو کچھ کہیں گے تو بھی وہ بھونکے گا، نہیں کہیں گے تو بھی بھونکے گا۔ یہ ایک مثال دی، بڑی بدترین مثال اس شخص کے لیے جس کو اللہ نے علم دیا لیکن اس نے اپنے علم کو چھوڑ کر دنیا کی طرف آ گیا۔ لیکن جو شخص اپنے علم پر قائم ہے اور اپنے علم کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، علم کی طرف توجہ دلا رہا ہے، ان کی اللہ رب العالمین نے تعریف بیان فرمائی، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر، یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک مطلق طور پہ علماء کی فضیلت بیان فرمائی، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور کوئی ایسی فیلڈ ہے جس کو اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کا وارث قرار دیا ہو؟ تو ہاں، کچھ ہو سکتے ہیں ایسے علماء جو علماء سو ہو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پوری سوسائٹی میں جتنے بھی علماء ہیں وہ سب کے سب بری جو ہے وہ پیغام دے رہے ہیں اور وہ علماء سو ہیں اور منافقین ہیں، ان کی بات نہیں سننی چاہیے۔ یہ معاملہ بہرحال نہیں۔ تو فرمایا کہ وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہو۔ تو یہ پورا واقعہ اللہ رب العالمین نے لپیٹ دیا چند ایک آیات کے اندر، ورنہ یہ طویل واقعہ ہے۔ کئی سال، کئی دہائیاں صالح علیہ السلام اپنے قوم کو سمجھاتے رہے، کئی دہائیاں، دہائیوں کا مطلب ہے کہ کئی، یعنی بس 20 25 40 سال، ممکن ہے اس سے بھی زیادہ، صالح علیہ السلام اپنے قوم کو تبلیغ کرتے رہے، سمجھاتے رہے۔ ان کی ایک نسل آ گئی، دوسری نسل گزر گئی، لیکن اس قوم نے جب وہ توبہ نہیں کی اور بالآخر انہوں نے یہ معجزے کا مطالبہ کیا، معجزہ پورا کیا گیا، اس معجزے کو بھی انہوں نے جو ہے وہ ختم کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو 3 دن کا وقت دیا اور پھر 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرما دی۔ اس کے بعد ایک اور قوم کا واقعہ ذکر ہے، فرمایا کہ لوطن، اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا، یعنی یہ بھی یہاں پر بھی آپ اسی چیز کو ریپیٹ کریں گے کہ ہم نے بھیجا لوط علیہ السلام کو۔ اذ قال، جب کہا انہوں نے، لقومہ، اپنی قوم سے، اتأتون الفاحشہ، اتأتون، کیا تم آتے ہو، الفاحشۃ، ایک فحش کام کی طرف، ایک برائی کی طرف، ما سبقکم، نہیں سبقت لے گیا تم سے، بہا، اس برائی میں، من احد، کوئی ایک، من العالمین، تمام جہانوں میں سے، من العالمین، تمام جہانوں میں سے، جو برائی تم کر رہے ہو اس برائی کی طرف کوئی سبقت نہیں لے کر گیا، تم سے پہلے کسی نے یہ برائی نہیں کی۔ تو لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ سدوم کے علاقے میں آباد تھی، اور یہ علاقہ آج تقریباً اردن اور اسرائیل کے درمیان موجود ہے، اور یہاں پر بحر مردار، ڈیڈ سی جہاں موجود ہے، وہاں پر یہ قوم آباد تھی، قوم سدوم علاقے کا نام تھا۔ اور لوط علیہ السلام جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور اصل میں ان کی جو قوم تھی وہ قوم بابل میں آباد تھی، جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے آگ سے نجات دی تھی، جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور بالکل بحفاظت اللہ تعالیٰ نے ان کو سلامتی کے ساتھ اس بہت بڑی آگ سے محفوظ کر لیا تھا، تو اس معجزے کو دیکھ کر لوط علیہ السلام ایمان لے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام پر۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد اپنی قوم کے علاقے سے ہجرت کی، بابل کے علاقے سے، اور ابراہیم علیہ السلام عراق سے نکل کے فلسطین جا کر آباد ہوئے۔ اور لوط علیہ السلام کو جب وہ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد ان کو رسول بنا دیا گیا، یہ ایک ان کو فضیلت دی گئی اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور رسول بنا کر ان کو بھیجا گیا سدوم کے علاقے میں۔ تو وہ عراق کے تھے، عراق سے ان کو بھیجا گیا سدوم کے علاقے، اردن کے قریب جو علاقہ ہے وہاں بھیجا گیا۔ اور وہاں جب وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ قوم کا تو برا حال ہے، اور ان کے اندر ایک ایسی برائی ہے کہ جو برائی پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ اب من العالمین کے جو الفاظ ہیں یہ عالم کی جمع ہے، اور عالم کہتے ہیں ایک جہان کو، تو عالمین بہت سے جہان، جہانوں کا معنی اس میں انسانوں کا جہان بھی ہے، اس میں جنات کا جہان بھی ہے، اس میں جانوروں کا جہان بھی ہے، اس میں کتنے جہان ہیں، کتنے عالم ہیں کہ ہم نہیں جانتے۔ تو لوط علیہ السلام نے اپنے علم کی بنیاد پر کہا کہ دیکھو جو تم برائی کر رہے ہو نا، یہ برائی تو جانوروں تک بھی نہیں ہے، یہ برائی تو کسی عالم کے اندر موجود نہیں تھی جو برائی تم کرنے لگے ہو۔ کیا برائی ہے؟ وَإِنَّكُمْ، بے شک تم لوگ، لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، تم جاتے ہو، تم آتے ہو آدمیوں کے پاس، شہوتاً، شہوت کے ساتھ، من دون النساء، من دونی، چھوڑ کر، النساء، عورتوں کو، بل انتم، بلکہ تم لوگ، قوم، ایک ایسی قوم بن چکے ہو، مسرفون، جو اپنی حد سے تجاوز کرنے والی،
تم اتنی بڑی برائی کرتے ہو کہ تم مردوں کے پاس جاتے ہو شہوت کے ساتھ. تو یہ ایک بدفعلی کا ایک عمل جو قوم لوط میں تھا، اور اللہ رب العالمین نے اس قوم کو اس عمل کی وجہ سے سخت ترین عذاب دیا، اور ایک ایسا عذاب دیا جو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر نازل نہیں فرمایا. یہ عذاب اللہ رب العالمین نے اس قوم پر نازل کیا، اور وہ عذاب اللہ رب العالمین نے آگے ذکر فرمایا ہے. وما كان جواب قومه، وما كان اور نہیں تھا جواب قومه لوط علیہ السلام کی قوم کا جواب، الا مگر ان قالوا یہ کہ انہوں نے کہا، اخرجوہم تم نکال دو ان لوگوں کو، من قریتکم تمہاری بستی سے، ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، انہم بے شک یہ لوگ، اناس ایسے لوگ ہیں، یتطہرون جو اپنے آپ میں بڑے پاکیزہ بنتے ہیں. یہ ایک تنزیہ جملہ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو بڑے پاک باز لوگ ہیں، یہ ہمارے علاقے میں نہ رکھو، وہ باہر نکال. یہ تعریف میں نہیں کہا کہ یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں، ایسا نہ ہو یہ بھی خراب ہو جائے، ان کو اپنی قوم سے باہر نکال دو، نہیں، تنزیہ کہا. یتطہرون یہ جو تا آتی ہے نا، یا کے بعد تا جو آ رہی ہے، طہر کا معنی پاکیزگی، لیکن یہ جو تا ہے درمیان میں، اس کو علماء کہتے ہیں تکلف کرنا کسی چیز کا، یعنی یہ خامہ خواہ پاک باز بنتے ہیں، یہ بھی پاک باز. یہ بہتان لگایا انہوں نے لوط علیہ السلام پر، اور ان پر جو ایمان لانے والے جو لوگ تھے، چند ایک لوگ تھے جو ایمان لائے تھے، ان پر انہوں نے یہ الزام لگایا، کہا اور کہ یہ لوگ تو بڑے پاک باز ہیں، ان کو بستی سے نکال دو. فَأَنْجَيْنَاهُ تو ہم نے نجات دی لوط علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ اور ان کی بیوی اور ان کے گھر والوں کو. فَأَنْجَيْنَاهُ ہم نے نجات دی ان کو، وَأَهْلَهُ اور ان کے گھر والوں کو، لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ مگر ان کی بیوی کے، سوائے ان کی بیوی کے، کانت وہ بیوی تھی، من الغابرین پیچھے رہ جانے والوں میں سے، یعنی وہ قوم میں واپس رہ گئی تھی، باقی جو قوم لوط تھی وہ اپنے علاقے میں تھی، اور ان کی جو بیوی تھی لوط علیہ السلام کی وہ بھی اپنے علاقے میں تھی. صرف لوط علیہ السلام کو اور چند ایمان لانے والوں کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ اس بستی کو چھوڑ کے نکل جائیں، اور اس قوم کے اوپر جو ہے وہ عذاب اللہ رب العالمین نازل فرمانے والا ہے. وَأَمْطَرْنَا اور ہم نے بارش نازل کی، علیہم ان پر، مطرا ایک بدترین بارش. فنظر تو آپ دیکھیے، کیفا کیسے ہے، کانا تھا، عاقبۃ المجرمین مجرموں کا انجام، عاقبہ کا معنی انجام. تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر جو ہے وہ بارش نازل فرمائی، اور بارش کیا تھی؟ پتھروں کی بارش تھی. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے آگے ہم پڑھیں گے سورہ ہود کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ان کا واقعہ جو ہے وہ بیان فرمایا، اور کئی اور موقعوں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مصومۃ عند ربک، کہ یہ جو پتھر تھے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے اس کے اوپر. تو نشان لگے ہوئے پتھر کہ کس کو کیا پتھر لگنا ہے، وہ اللہ رب العالمین نے ان پر نازل فرمایا. آیات کو اگر جمع کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے لوط علیہ السلام کی قوم پر 3 عذاب نازل فرمائے. پہلا عذاب یہ نازل ہوا کہ ان کو چیخ سنائی گئی، ایک دھماکہ ہوا، اور وہ اس دھماکے سے یہ لوگ مر گئے، کوئی نہیں بچائے، نہیں، دھماکے سے مر گئے. وہ دھماکہ کافی تھا، جیسے قوم سمود کے اوپر یہ عذاب بھیجا گیا تھا. پھر اللہ رب العالمین نے اس قوم کو کی جو ہے وہ بستی کو اٹھایا، اس قوم کی بستی کو اوپر اٹھایا گیا، اور الٹ کر اس قوم کو دوبارہ زمین میں دھسایا گیا. یہ ایک دوسرا عذاب تھا کہ بستی کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد دوبارہ زمین میں پٹخ دیا گیا. تیسرا عذاب جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے نازل کیا کہ پتھروں کی بارش نازل کرنی. حالانکہ یہ پوری کی پوری قوم پہلے چیخ میں ہی مر چکی تھی، پہلے عذاب میں ہی مر چکی تھی، لیکن یہ اللہ رب العالمین کے اظہار غضب کا انداز کہ اس قدر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض تھا، اس قوم سے، کہ ایک عذاب پر اکتفا نہیں کیا گیا، پوری قوم کی بستی کو اٹھا کر پٹخا گیا، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ پتھروں کی بارش نازل کی گئی. اور آج یہ جو ڈسکوریز ہیں اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عذاب اس طرح نازل ہوا، اس کی تفصیلات ہیں جو آج لوگ بتاتے ہیں، لیکن بہرحال اس کا جو سبب تھا وہ کچھ بھی ہو، اصل سبب اس کا یہ تھا کہ اس قوم کے اندر جو ہے وہ یہ برائی موجود تھی. اور اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے آج کی دنیا کو، جس کے اندر اس برائی کو قانونی بنا دیا گیا،
اس برائی کو اخلاق سے جو ہے وہ یعنی اس کو حسن اخلاق قرار دے دیا گیا۔ آج کی جو ہے وہ ایتھکس میں، آج کے مورلز میں یہ بات ہے کہ آرٹ ایسے لوگوں کے خلاف بات نہیں کریں گے۔ یہ ان کا رائٹ ہے، یہ ان کا حق ہے کہ وہ یہ کام کریں۔ تو یعنی بالکل جو ایک آزاد ریاست، ان کی ایک آزاد ذہن، اور ان کو ایک فریڈم دے دینا کہ جی انسان جو چاہے جانوروں کی مانند رہنا چاہے اور جو مرضی کرنا چاہے، جو برائی وہ کرنا چاہے وہ کرے۔ تو اصل میں یہ نعرے تو بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن اصل میں اس کے پیچھے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ بڑے تباہ کن ہوتے ہیں۔ پوری کی پوری جو انسانیت ہے اس کو اس کے پیچھے لگا دیا گیا، اور جو ایجنڈا ہے LGBT کا وہ ہم سب کو معلوم ہے، اور جو جس طریقے سے پاکستان کے اندر اس سے باقاعدہ کام کیا جا رہا ہے، ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں، مجھے اندازہ ہوا خاص طور پہ جب ہم یونیورسٹیز کے اندر گئے تو باقاعدہ یونیورسٹیز کے اندر کی سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں، LGBT کی سوسائٹیز بنی ہوئی ہے یونیورسٹیز کے اندر، اگرچہ ابھی انلیگل ہے لیکن باقاعدہ سوسائٹیز ہیں، اور ان کے اجلاس ہو رہے ہیں، ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں، ان کے ایجنڈا سیٹ ہو رہے ہیں، اور وہ اس چیز کو باقاعدہ پروموٹ کر رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کے اندر۔ یہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ یہ برائی پھیل رہی ہے۔ تو اس کے حوالے سے بھی ہمیں اپنی جو آنے والی نسل ہے اس کی حفاظت کے تعلق سے، اور ان کی جو ایک اخلاق کے تعلق سے ان کی تربیت، یہ بہت ضروری ہے۔ اور تربیت ایسے ہی ہوگی کہ جب آپ جو ہے وہ اپنی اولادوں کو مساجد کے ساتھ اور جو ہے دینداروں کے ساتھ اور دین کے ساتھ آپ ان کو منسلک کریں گے۔ اگر ہم مساجد سے متنفر ہو جائیں، مساجد سے ہی دور ہو جائے، دین سے ہی دور ہو جائے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ انہی چیزوں کی طرف جائے گی، ان چیزوں کی طرف بڑھے گی۔ اور اب حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ اوپن ڈیبیٹس ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اوپن ڈیبیٹس ہو رہی ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط، اس کے اوپر باقاعدہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور نوجوان ڈیبیٹ کر رہے ہیں۔ اس قدر حالات جو ہے وہ معاملہ جہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت بھی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے مقاصد ہے، جو ایجنڈا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ناکام بھی فرمائے، اور ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو واقعہ ذکر فرمایا وہ قوم شعیب کا واقعہ ہے۔ چند آیات اس قوم کی جو واقعے کے تعلق سے ہیں اور آغاز کر لیتے ہیں۔ 5 منٹ ہیں ہمارے پاس، اور یہ پھر جو باقی ہے اس کا واقعہ انشاءاللہ وہ ہم کل اس کو مکمل کریں گے۔ فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف اخاہم، ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ تو اللہ رب العالمین نے اصحاب مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب علیہ السلام۔ یہ مدین کا علاقہ کون سا ہے؟ ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے ان کو اصحاب الایکہ قرار دیا، اصحاب الایکہ، ایکہ والے۔ تو علماء نے یہ اختلاف موجود ہے مفسرین میں کہ کیا اصحاب الایکہ الگ ہے اور مدین الگ ہے؟ یہ دونوں ایک ہی بستی کے نام ہے۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ مدین الگ بستی ہے اور اصحاب الایکہ الگ بستی ہے۔ اور شعیب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پہلے مدین کی طرف بھیجا تھا، اور جب مدین والوں پہ عذاب نازل ہوا تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو اصحاب الایکہ کی طرف بھیجا۔ اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، دونوں ایک ہی ہیں، مدین بھی وہی ہیں اور اصحاب الایکہ بھی وہی ہے، واللہ اعلم۔ ممکن ہے یہ دونوں بستیاں ایک ہی ہوں اور اللہ رب العالمین نے دونوں کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ یہاں ایک غلط فہمی کا میں ازالہ ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جہاں مدین کا لفظ آتا ہے تو وہاں جو ایک صاحب کا ذکر آتا ہے، ایک بزرگ آدمی کا جن کی 2 بیٹیاں تھیں، اور ان میں سے ایک بیٹی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا نکاح بھی ہوا، تو بعض لوگوں نے یہ ذکر کیا کہ وہ بزرگ جو ہے وہ شعیب علیہ السلام تھے، اور یہ بات غلط ہے۔ یہ کسی بھی حدیث کے اندر یا قرآن مجید کی آیت سے اور تاریخی حوالوں سے بھی، ہسٹوریکلی بھی اگر ہم دیکھیں گے اس کو، تو یہ چیز پروف نہیں ہوتی ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ تو شعیب علیہ السلام وہ شخصیت نہیں ہے کہ جن سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی اور پھر ان کی بیٹیوں سے نکاح ہوا، تو یہ وہ شخصیت نہیں ہے۔ تو مدین کا علاقہ کہاں پر ہے، اس میں بھی علماء کا اختلاف موجود ہے۔ بعض اس کو سعودی عرب کا علاقہ قرار دیتے ہیں، یہی علاقہ جو مدین صالح کے قریب کا علاقہ ہے، جو اردن کی طرف کا علاقہ ہے، اور بعض اس کو جو ہے وہ اردن کے اندر جو ہے وہ اس کو قرار دیتے ہیں، مدین کے علاقے کو، فلسطین سے پہلے جنوب فلسطین کی طرف جو ہے وہ اس علاقے کو قرار دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ قریب کا جو ہے وہ ایریا ہے مدین کا علاقہ۔ اور شعیب علیہ السلام یہ ان انبیاء میں سے ہیں جو عربی تھے،
باقی انبیاء جو بنی اسرائیل میں آئے تھے وہ عربی نہیں تھے، لیکن شعیب علیہ السلام جو ہے وہ عربی نسل تھے اور عربی انبیاء میں سے تھے، اور یہ قوم جو ہے یہ عربی ہی بولا کرتی تھی، قوم مدین جو ہے۔ قال، تو شعیب علیہ السلام نے کہا یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود، غیرہ، اس کے علاوہ۔ تو پہلی دعوت توحید کی دعوت دی شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو۔ آگے فرمایا قد جاءتکم، تحقیق آ گئی ہے تمہارے پاس، بینۃ، ایک واضح نشانی، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے، ایک واضح نشانی تمہارے رب کی جانب سے آ چکی ہے۔ اور وہ واضح نشانی کیا تھی اس کا قرآن مجید میں کہیں پر بھی ذکر نہیں۔ ہم نے قوم سمود کے بارے میں پڑھا کہ وہاں ان کو ایک اونٹنی دی گئی تھی، اور اسی طریقے سے آگے اور انبیاء کے بارے میں آئے گا، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آئے گا کہ ان کو جو مختلف معجزات اللہ رب العالمین نے دیے تھے، لیکن یہاں شعیب علیہ السلام کو معجزہ کیا دیا گیا اس کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں۔ بہرحال کوئی معجزہ ہوگا جو اللہ رب العالمین نے ان کو دیا ہوگا، لیکن تذکرہ اس کا موجود نہیں ہے، کہ تمہارے پاس ایک واضح معجزہ اور نشانی آ چکی ہے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ، تو تم پورا کرو، الکیلا، ماپ کو، کیل کہتے ہیں جو چیز ماپ کر دی جائے، ایک ہوتا ہے ناپنا، جیسے میٹر، یہ ناپ ہوتا ہے، اور ماپنا ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں لیٹر ہوتا ہے، تو دودھ جو ہے وہ لیٹر میں دیا جاتا ہے، وہ وزن نہیں ہے، کیل کہتے ہیں ناپ، یعنی لیٹر آپ سمجھ لیں، وہ کیل کہلائے گا۔ والمیزان، اور وزن، وزن یعنی جیسے کے جی ہے، یہ وزن میں فرمایا کہ تم اپنے ناپ کو بھی، ماپ کو بھی پورا کرو اور اپنے وزن کو بھی پورا کرو، تو کسی بھی چیز کے اندر تم کمی نہ کرو۔ ولا تبخسوا، اور تم کمی نہ کرو، الناس، لوگوں کے ساتھ، اشیاءہم، ان کی چیزوں میں، ان کی چیزیں کم تول کر نہ دو، کم وزن کر کے نہ دو۔ ولا تفسدوا، اور تم فساد نہ کرو، فی الارض، زمین میں، بعد اصلاحہا، جب کہ اس میں اصلاح ہو چکی ہے، زمین میں اصلاح ہو چکی ہے، زمین کے اندر اچھے لوگ آباد ہیں، تو زمین کے اندر تم فساد نہ کرو اور زمین کو تم خراب نہ کرو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہترین ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن۔ کیا چیز بہترین ہے؟ کہ اگر تم میپ تول میں کمی نہیں کرو گے، اور اگر تم زمین کے اندر فساد نہیں کرو گے اور لوگوں کی چیزوں میں کمی نہیں کرو گے، تو یہ چیز تمہیں فائدہ دے گی اگر تم مومن۔ تو یہ دونوں باتیں شعیب علیہ السلام نے ذکر کر دی، یہ بڑی اہم نصیحت ہے کہ اگر ایک مومن ہے تو اس کے لیے تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ناپ تول کے اندر کمی کرے گا، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی تنہائی میں اور اللہ رب العالمین سے غیب میں ڈرنے والا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے ڈرتے ہوئے تو لوگوں کے سامنے وہ ناپ اور وزن پورا کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس وزن کو پورا نہ کرے۔ تو یہ اہل ایمان کے لیے بھی نصیحت ہے، اور یہ بھی نصیحت ہے کہ اگر ایک شخص با اخلاق ہے، وہ وزن پورا کرتا ہے، وہ ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، تو یہ چیز اس کو فائدہ نہیں دے سکتی جب تک کہ وہ مومن نہ ہو۔ اس سے آج ہمارے یورپ میں آپ دیکھیے گا، آپ سب جانتے ہیں ان کے سٹینڈرڈز بالکل ہائی کوالٹی کے ہوتے ہیں، اور بالکل ان کا وزن پورا ہوتا ہے، اور وہ کوئی لوگوں کو نقصان نہیں دیتے، جو چیز وہ کہتے ہیں وہی چیز وہ دیتے ہیں۔ اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن میجورٹی جو ہے ان کے اندر بہرحال وہ جو چیز کہی جاتی ہے وہی چیز پوری کی جاتی ہے، تو اس کے اندر وہ کمی نہیں کرتے۔ لیکن کیا یہ چیز ان کو اہل ایمان سے بہتر ثابت کرتی ہے؟ نہیں۔ کیا یہ چیز ان کو آخرت میں فائدہ دے سکتی ہے؟ نہیں۔ ان کو یہ چیز اس صورت میں فائدہ دے سکتی ہے اگر وہ مومن، اگر وہ مومن نہیں ہے تو بھلے وہ ساری زندگی ایمانداری کے ساتھ گزار دے، امانت داری کے ساتھ گزار دے، ان کو یہ امانت داری کل قیامت کے دن کسی کام نہیں آئے۔ اور اہل ایمان جو ہے ان کے لیے نصیحت ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے تصور کرنا ممکن ہے کہ تم ناپ تول کے اندر جو ہے وہ کمی کرو۔ اور کچھ ان کے اندر برائیاں تھیں جن سے ان کی اصلاح شعیب علیہ السلام نے کرنے کی کوشش کی، انہیں تذکرہ اگلی آیت موجود ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کا تذکرہ ہوگا۔ انسان جب بھی گناہ کرے، ہوتے ہیں، غلطی ہوتی ہے، انسان پلٹے اللہ کی طرف، رجوع کرے، اپنی غلطی کو تسلیم کرے، مان لے، آدم علیہ السلام والا طریقہ کار اپنائے کہ اپنی غلطی کے بعد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اسباب کا محتاج نہیں ہوتا، الہ اسباب کا محتاج نہیں ہوتا۔ ہمارا رب ایک اللہ، ایک پروردگار جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ شبہ پیش ہو جائے، جب اسلام کے مخالف بات پیش ہو جائے تو اس کا رد کرنا آسان ہوتا ہے، اس لیے جب کبھی گفتگو ہو کسی مخالف سے تو اس کو بول لینے، آپ اس کی بات کا سیدھے سے رد کریں گے، سمپل سی بات ثابت ہو جائے گی۔